الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ہمارے دروس کا سلسلہ شروع ہے فن عملیات کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات، اور آگے بڑھ کر میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ اس کا عامل کیسے بنا جا سکتا ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا برکات ہیں، فن عملیات میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو سنیے، اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے پیغمبر بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی پیغام تھا کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کامیابی کا راز انبیاء نے بتایا۔ چاہے وہ اخروی کامیابی ہے تو لا الہ الا اللہ، دنیاوی کامیابی ہے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں تو اس راز کو سمجھیں جس کی محنت 1,24,000 قوم بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی۔ جس نے یہ راز سمجھ لیا، کوئی بھی چیز دنیا کی اسے ناکام نہیں کر سکتی، اور جو نہ سمجھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس پہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی آپ نے سنا ہوگا بے بہا دفعہ۔ آپ نے علماء کرام سے، مختلف لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسے بہترین ذکر کیوں قرار دیا گیا؟ چونکہ اس میں توحید ہے، اور توحید ہی ہمارے ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، یہی اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو جو بندہ موحد ہو جاتا ہے، جس کے اندر توحید کے ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنی زبان اور دل سے توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو اسے مسلمان اور اہل ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر قرار دیا، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، دنیا کا نظام بنایا، قانون بنایا، دستور بنایا، یہاں پر انسانوں اور جنات کے رہنے سہنے کے سلیقے، طور اتوار اور جملہ ان کی جو بھیجنے کا مقصد ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں فرما دیا کہ انسانیت اور جنات کا یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کو سوا کوئی الہ نہ ہو۔ عبادت کس کی جاتی ہے؟ جس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو، نہ صفات میں کوئی شریک ہو، اور نہ ہی کوئی صفات کے تقاضوں میں شریک ہو۔ تو وہ ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کلمہ توحید ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو آئیے لا الہ الا اللہ اس کا عامل کیسے بنا جائے، اس کی چلا کشی کیسے کی جائے۔ بہت سارے احباب پوچھتے ہیں چلا کشی کے حوالے سے۔ میں وقتاً فوقتاً عملیات کی جو بیس اور بنیاد جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی 7 دروس میں شامل کروں گا۔ میں 3 عمل بتانے کے بعد اس کے بعد وہ چیزیں جو عملیات میں غیر شرعی ہیں اور عاملین کے ہاں رائج ہیں، اس پر انشاءاللہ مدلل اور مفصل گفتگو کروں گا۔ میری نئی آنے والی ویڈیوز جو ہوں گی انہی پر ہوں گی، اور اعمال کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے سٹاپ کروں گا۔ اور آج یہ آخری میں عمل بتا رہا ہوں جس کی چلا کشی کے 3 طریقے میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کا عمل بنا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے اور سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ جو حروف ہیں وہ گنتی کر لیں کہ کتنے ہیں۔ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کتنے حروف ہیں آپ خود گنتی کریں گے۔ اس کے حروف گنتی کر لیں، اور گنتی کرنے کے بعد 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، تو ہر حرف کے مقابلے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر 12 حروف ہے تو 12,000 مرتبہ، 14 حروف ہے تو 14,000 مرتبہ، 15 حروف ہے تو 15,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے کہ آپ حصار میں بیٹھیں گے، دائرے میں بیٹھیں گے، اور
اس دائرے میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں پڑھیں گے تو اس سے آپ ایک مضبوط عامل بن جائیں گے۔ 40 دن یہ مکمل کرنا ہوگا۔ پرہیز شریز اس میں کچھ نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، وہ جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کم از کم، یہ دوسرا اس کا نیچے کی طرف دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ یہ کریں کہ 11,000 مرتبہ روزانہ، کم از کم 11,000 مرتبہ چلتے پھرتے، اگر کوئی بندہ بیٹھ کے وظائف نہیں کر سکتا تو وہ چلتے پھرتے کر لے، تو 11,000 مرتبہ وہ روزانہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھے، تو اس کے بھی انشاءاللہ کچھ عرصہ تک 40 دن تک وہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کو فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح تیسرا سٹیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ، یعنی کہ 3,000 مرتبہ ڈیلی آپ ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھیں اور مستقل 40 دن تک، تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کسی پر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیں، کسی مریض پر دم کریں، جادو جنات کے کسی کیس پر، تو انشاءاللہ آپ کو 100% اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ انتہائی مجرب المجرب عمل ہے، اس کو بالکل ہلکا نہ سمجھیے گا، کیونکہ اس پر تصوف میں بھی آپ دیکھیں جو سب سے پہلی محنت جو ہوتی ہے تصوف میں، وہ صوفیاء کرام علیہم رضوان یہی کرواتے ہیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد دیتے ہیں اپنے دل کو اس کی صفائی کے لیے اور اپنے دل و دماغ کی صفائی کے لیے، تو سب سے پہلے اسی وجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک راز کی چیز ہے، یہ کچھ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا اس کی اہمیت۔ باقی اس کی اہمیت بے شمار، بخاری شریف میں، اسی طرح ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسلم میں اور بہت ساری احادیث کی کتب میں اس کے فضائل و برکات آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ تو اس میں کچھ شرائط ملحوظ خاطر رکھنا ہوں گی آپ نے، اور وہ شرائط کچھ یوں ہیں کہ جب آپ اس طرح دائرے میں بیٹھ جائیں گے تو اس میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے، اگر اس کے آپ اچھی طرح سے فیض و برکات و انوارات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ایک ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اور کوئی خیال نہ ہو، یہ پڑھتے وقت آپ کا بھرپور تصور یہ ہو کہ ہر کام وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، وہی ہر چیز کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ کی تمام صفات کو اپنے ذہن میں رکھے، پھر جا کر اگر وہ مستقل طور پر اپنے خیالات کو دور کر کے اور اس پر اپنے تصور کو فوکس کر لیتا ہے لے گا تو انشاءاللہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر اس طرح سے اگر کوئی عمل کر لے گا تو اسے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اچھی طرح سے تمام امراض کا، جادو اور جنات کا علاج بآسانی کر سکتا ہے، اور وہ خود بھی نفع حاصل کر سکتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرماتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہی ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی ذات نافع بنے دوسروں کے لیے، تو اس سے آپ کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جب آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے، حصار کا عمل دیکھ لیں میری پہلی ویڈیو میں، اگر آپ نے حصار کا عمل نہیں آپ جانتے تو مت چھیڑیے ایسے کاموں کو، نہ ہی اس میدان میں آئیے، پہلے حصار کا طریقہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس میدان میں اتریں۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ کر درود ابراہیمی 11 مرتبہ تمام انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، مبلغین، داعیین، واعظین، علماء کرام، طلباء کرام، تمام امت مسلمہ کے مسلمان انسانوں کو اور جنات کو اس کا ثواب پہنچا کر اور ایصال ثواب کر کے اپنے اس وظیفے کی ابتدا کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر بیل آئیکن نہیں دبایا تو وہ بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو، نیا درس آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔